بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ اساتذہ کرام اور ہمارے تدریب المعلمین کے اس پروگرام میں باہر سے لائے ہوئے تمام مہمانان اعظام، یہ ہمارا تدریب المعلمین کا ایک سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ مدرسے میں بچوں کا داخلہ کس طریقے سے کیا جانا چاہیے، کن شرائط کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ رجسٹر کی داخلی کارروائی ہونے کے بعد، اس کا تعلیمی جائزہ ہو جانے کے بعد، اس کی درجہ بندی ہو جانے کے بعد، اس کی تفصیلات تمام رجسٹروں میں پہنچ جانے کے بعد، ہمارے پاس میں ایک لسٹ ہوتی ہے ایک ہی نظر میں امدادی غیر امدادی طلبہ، ایک ہی نظر میں امدادی غیر امدادی طلبہ کے عنوان سے ایک لسٹ ہوتی ہے، ایک فہرست ہوتی ہے۔ اس طرح کا نقشہ اس کا ہوتا ہے۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس میں بچے کا نام درج کیا جاتا ہے، بچہ امدادی ہے یا غیر امدادی ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس لسٹ کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آنے والا مہمان ہم سے آ کر یہ سوال کرے کہ آپ کے یہاں کتنے طلبہ بیرونی ہیں اور مقامی ہیں، اور کتنے طلبہ آپ کے یہاں امدادی ہیں یا غیر امدادی ہیں، اور کتنے طلبہ جدید ہیں اور کتنے طلبہ قدیم ہیں، اور کتنے طلبہ حافظی ہیں اور کتنے ناظرہ کے ہیں، کتنے عالمیت کے ہیں، تو یہ پورا کا پورا مکمل خاکہ اس فہرست میں ہر بچے کا سامنے رکھا ہوا رہتا ہے۔ اب اگر اس کی مزید تفصیلات میں جانا چاہیں تو اس کی مزید تفصیلات میں جانے کے لیے اس کا فارم نمبر آپ دیکھیے۔ اس کا فارم نمبر بھی وہ ہوتا ہے جو اس کا گویا یہاں شمار نمبر ہوگا۔ شمار نمبر جو ہماری اس لسٹ میں ہوگا وہ اس کا فارم نمبر ہوگا۔ ایک بچے کا مثال کے طور پر 35 نمبر فارم ہے، تو یہاں 35 نمبر پر وہ بچہ ہے اس لسٹ میں ہماری۔ تو اب آپ کا اس کا فیس کا نظام دیکھنا ہے تو آپ رجسٹر میں جائیے گا فیس کے، اور فیس کے رجسٹر میں 35 نمبر صفحہ کھولیے گا، اس پر اس پورے بچے کی فیس کا ریکارڈ مل جائے گا۔ آپ کو تعلیمی رجسٹر میں پہنچنا ہے۔ تعلیمی رجسٹر میں جانے کے بعد آپ 35ویں پیج پر پہنچیے، اس پورے بچے کا تعلیمی اور تربیتی خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کو بچے کے تعطیلات سے متعلق بات کرنی ہے، اس کا ریکارڈ تعطیلی ریکارڈ دیکھنا ہے، تو 35 نمبر میں پہنچیے آپ، اور تعطیلات کا جو رجسٹر ہوتا ہے 35واں صفحہ کھول کر کے دیکھیے، اس بچے کا پورا مکمل ریکارڈ جو ہے اس پر مل جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی داخلے کا نظام ہے، داخلہ رجسٹر میں اس کا ریکارڈ آپ کو دیکھنا ہے، تو داخلہ رجسٹر آپ حاصل کیجئے گا دفتر سے، اور دفتر سے داخلہ رجسٹر حاصل کر کے 35ویں پیج پر آپ پہنچیے۔ 35ویں صفحے پر اسی بچے کا مکمل پتہ اور اس کی پوری تفصیلات آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی ایک ہی نظر میں امدادی غیر امدادی بیرونی مقامی طلباء کی فہرست کے عنوان سے یہ ہم نے ایک رجسٹر تیار کیا ہے۔ اس میں امدادی غیر امدادی طلباء کے لیے کچھ اہم ہدایات ہوتی ہے۔ مثلا جو طالب علم امدادی غیر امدادی طور پر مدرسے میں داخل ہو، اس کو اسی کے خانے میں لکھا جائے، تاکہ یہ بات ہمارے علم میں ہر وقت رہے کہ کتنے طلباء امدادی اور کتنے غیر امدادی ہیں۔ یہ ہدایت اس استاد اور اس نگراں سے متعلق رہتی ہے جو نگراں اور جو استاد اس رجسٹر کی ذمہ داری جس کو دی ہوئی رہتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس رجسٹر کے اعتبار سے ہی غریب اور یتیم طلباء کا خرچ کارڈ تیار کرایا جائے، تاکہ ماہانہ امداد دینے میں ان کو سہولت رہے۔ ماہانہ خرچ ادا کرتے وقت ان کے کارڈوں پر دی گئی رقم کا ضرور اندراج کرے، نیز اپنے رجسٹر میں بھی ان کے دستخط ضرور کرائے۔ یعنی یہ جیسے یتیم طلباء ہیں، امدادی طلباء ہیں، ان کو کچھ مدرسے سے ماہانہ وظیفہ دینے کا نظام رہتا ہے،
تو ان کا اسی فہرست کے اور اسی رجسٹر کی رہنمائی سے ان کا وہ کارڈ تیار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اسی میں تو لکھا ہوا ہے کہ کتنے بچے امدادی ہیں، تو جن جن امدادی بچوں کے نام یہاں ملیں گے تو اس رجسٹر کی نگرانی کرنے والا جو استاد ہوگا، جو نگراں ہوگا، وہ ان بچوں کے کارڈ تیار کرے گا، اور جیسے ہی وہ بچے اپنا وظیفہ لینے کے لیے ماہانہ آئیں گے تو اپنا کارڈ لے کر آئیں گے، اور کارڈ کے ساتھ ساتھ اس رجسٹر کے اندر بھی جو ایک رجسٹر یتیم طلباء کی امداد کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہ اندراج اسی طریقے سے درج کیا جائے گا۔ 6 ماہی پارچے کے لیے کم از کم 1 ماہ پہلے ان کی پیمائش کرا لی جائے تاکہ آسانی ہو۔ جو طالب علم جس کے تعاون سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کو بھی بحیثیت روحانی سرپرست متعلقہ طالب علم کی رپورٹ دی جاتی رہے تاکہ اس کو اطمینان رہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہر 2 مہینے کے بعد ہمارے یہاں بچوں کی اجتماعی چھٹی ہوتی ہے، اور اس چھٹی پر بچے جب گھر جاتے ہیں تو ان کو ہر 2 مہینے پر ان کو جہاں ہم تعطیلات سے متعلق کچھ ہدایت دیتے ہیں، تعطیلات سے متعلق ان کو بتاتے ہیں کب تک کی تمہاری تعطیل اور چھٹی ہے، وہیں ہم ان کو ہر 2 مہینے کے بعد ان کا تعلیمی اور تربیتی ریکارڈ بھی ان کے گھر ان کے سرپرستوں کے پاس بھیجتے ہیں۔ تو جو امدادی طلباء ہوتے ہیں، جو مدرسے کی امداد سے پڑھتے ہیں، یا بعض لوگ دوسرے لوگ ان کی کفالت کرتے ہیں، تو ایک آدمی ہے وہ اپنے پیسے سے کسی غریب بچے کو پڑھا رہا ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، تو بحیثیت سرپرست کے باقاعدہ اس کا بھی اسی طریقے سے یہاں نام درج رہے گا، اور جیسے اس کے حقیقی سرپرست کے پاس میں ایک اس کا اطلاع نامہ جائے گا، اس کا تعطیلی اور تعلیمی اور تربیتی پورا نظام اس کے پاس پہنچے گا، اسی طریقے سے یہ جو روحانی اس کا سرپرست ہے، جو مجازی اس کا سرپرست ہے، وہ بھی اس کے پاس بھی اسی طریقے سے ایک کارڈ ہر 2 مہینے پر بھیجا جائے گا۔ معاون کی معرفت اور پتہ رجسٹر اور بچے کی خوراکی کارڈ پر ضرور درج کی جائے۔ ہر ماہ کے بعد مذکورہ صدقات خیرات کی مد سے امدادی طلباء کو طعام فیس دے کر اس کی تملیغ کرائی جائے، اور اس رقم کو ناظم مطبخ کے پاس پہنچائی جائے۔ مثلا اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، جیسے کچھ پیسہ مدرسے میں زکوٰۃ کا، صدقات کا، خیرات کا، اس طرح کا پیسہ غریب بچوں کے لیے آیا، تو ہر 2 مہینے کے بعد جیسے صاحب ثروت لوگ اپنے بچوں کی فیس جمع کرتے ہیں اور وہ بچے اپنی فیس لا کر یہاں مدرسے میں درج کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ناظم مطبخ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر 2 مہینے کے بعد مدرسے میں جو اس طرح کی مد کا پیسہ جمع رہتا ہے، رکھا ہوا رہتا ہے، اس پیسے سے ان بچوں کو مالک بنا کر اور پھر ان کے ذریعے سے یہ ایک تملیغی حیلہ تیار کرایا جائے، اور رجسٹر میں باقاعدہ، تاکہ پھر دونوں طرح کے طلباء کا کھانے میں اشتراک میں کوئی دقت اور کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ بچے مدرسے سے پیسہ لے کر کے ناظم مطبخ کے پاس میں جا کر کے اور جمع کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ 2 مہینے کا ہمارا یہ کھانے کا خرچ جمع کر لیجئے، 2 مہینے آپ کے مدرسے سے کھانا کھائیں گے اس پیسے سے۔ معاون جس رقم سے بچے کا خرچ برداشت کر رہا ہے، اس کے مد کو بھی رجسٹر میں ضرور درج کرا لیا جائے تاکہ تملیغ میں آسانی ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امدادی فنڈ سے ہی کسی بچے کی کفالت کرتے ہیں، بعض اپنے زکوٰۃ کے فنڈ سے کسی غریب محتاج بچے کی کفالت کرتے ہیں۔ زکوٰۃ صدقات کے بجٹ کے اعتبار سے طلباء کے تعداد کی رپورٹ ذمہ دار کو دی جائے تاکہ درمیان سال میں کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو۔ پھر ان بچوں کا باقاعدہ رجسٹر ریکارڈ کے نام سے، رجسٹر داخلی ریکارڈ کے نام سے ایک رجسٹر تیار کیا جاتا ہے، جس کا نقشہ یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیا جا رہا ہے، اور بعد میں ویڈیو کے آخر میں آپ اس نقشے کو اچھی طریقے سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس میں فارم کی رہنمائی سے وہ مکمل نظام اس کے اندر لوٹا لیا جاتا ہے، تحریر کر لیا جاتا ہے کہ کہاں کا بچہ ہے، بچے کا سرپرست، ولدیت، سکونت، پوسٹ، تھانہ، ضلع، صوبہ، گلی نمبر، فون نمبر، کوڈ نمبر، یہ ساری چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک چیز اور لکھے، 1 سالہ قابل اخراج کوتاہیوں کا ریکارڈ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ کوئی گستاخی کرے گا تو مدرسے کے اس ریکارڈ کے رجسٹر کے اندر اس بچے کی وہ کوتاہی لکھی جائے گی۔ کبھی بھی اگر ہمیں بچے کا اخراج کرنا ہے، یا بچے کو سند دینی ہے، یا بچے کو کوئی تصدیق دینی ہے، تو سب سے پہلے ہم ریکارڈی رجسٹر کو اٹھاتے ہیں۔ ریکارڈی رجسٹر میں اس کا مکمل تعلیمی تربیتی پورا ریکارڈ ملے گا، اس نے کون سے سن میں، کون سے سال میں اس نے کون سی کوتاہی کی ہے، کون سی گستاخی کی ہے،
اور اس کو معاف کر دیا گیا تھا یا نہیں کر دیا گیا تھا، یہ ساری چیزیں، یعنی ہم نے اس کا ایک محدود دائرہ بنایا ہے کہ 5 غلطی، ایسی 5 غلطی جن پر اخراج کیا جا سکتا ہے، یہ ذمہ دار اپنی ثوابدید پر 5 غلطی تک معاف کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک ایسی غلطی ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی تو پہلی غلطی پر اخراج کر دیا جائے گا، نہیں تو 5 غلطی تک معاف کی جا سکتی ہے، لیکن وہ ذمہ دار کی ثوابدید پر موقوف ہے کہ ذمہ دار اس کو معاف کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ پھر سال کا آخر آتا ہے، اسی ریکارڈی رجسٹر کو اٹھایا جاتا ہے، بچوں کا ششماہی، بچوں کا سالانہ امتحان ہو جاتا ہے، بچوں کے قرآن کریم کے نمبرات، اردو کے نمبرات، دینیات کے نمبرات، ہندی انگلش کے نمبرات، اسی طریقے سے فارسی عربی کے کتابوں کے تمام نمبرات، یہ باقاعدہ جو نقشوں کے اندر دیے گئے نمبرات ممتحن حضرات کی جانب سے ہوتے ہیں، پھر یہ اسی رجسٹر کے اندر اسی بچے کے ریکارڈی صفحے پر انہیں سب چیزوں کو درج کرتے ہیں، اور یہ رجسٹر 1 سال کے لیے یہ 1 سال کا گویا رجسٹر ہوتا ہے، اس کو پھر بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک رجسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا رجسٹر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سند دی جاتی ہے، وہ بھی ریکارڈی رجسٹر ہوتا ہے۔ اس کے اندر اس رجسٹر کے ذریعے سے جب سال کا آخری رجسٹر ہوتا ہے، بچہ مدرسے سے آخری سال سے فارغ ہوتا ہے، تو اس رجسٹر سے پھر 5 سالوں کا، 4 سالوں کا یا 3 سالوں کا، جتنے سال بھی بچہ مدرسے میں رہا ہے اتنے سال کا ریکارڈ دیکھ کر کے اور پھر وہ اس رجسٹر کے اندر درج کیا جاتا ہے۔ تو گویا اگر ایک طالب علم 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد مدرسے میں سند لینے کے لیے آتا ہے، یا مدرسے میں اپنا ریکارڈ دیکھنا چاہتا ہے، یا کوئی اس کا سرپرست یا اس کا کوئی ذمہ دار یا اس کا کوئی محبین میں سے یا متعلقین میں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو ہمیں ان سارے 4 سالوں کے اور 5 سالوں کے رجسٹر کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ایک رجسٹر کافی ہوتا ہے، اور اسی کی رہنمائی سے پھر سارے رجسٹروں کا جو ہے مواد اس کے اندر مل جاتا ہے۔ ایک رجسٹر ہمارے یہاں ماہانہ تعلیمی و انتظامی رجسٹر کے نام سے ہے، جس میں بچے کی مقدار خواندگی لکھی جاتی ہے، قرآن کی مقدار خواندگی، اردو کی، شوال، ذی قعدہ مہینوں کے اعتبار سے، اسی کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی تعداد پوری تفصیلات کے ساتھ ہر مہینے درج کی جاتی ہے۔ مقصد صرف اس بات سے یہ ہے کہ طلبہ اپنے ایک ایک کپڑے کی حفاظت کرے۔ اگر ایک طالب علم 3 جوڑی کپڑے لے کر آیا ہے تو 3 جوڑی کپڑے اس کے مکمل رہنے چاہیے۔ تو مہینے کے آخر میں یا ہر 2 مہینے کے آخر میں جب بچوں کی چھٹی کا وقت آتا ہے اجتماعی، اس وقت میں ان بچوں کی، کیونکہ داخلے کے وقت میں ہم نے ان کی قمیض کتنی، پائجامے کتنے، بنیان کتنے، ٹوپی کتنی، بستر کتنے، کپڑوں میں اضافہ یا کپڑوں میں کمی کرے گا تو وہ بھی اس میں باقاعدہ اس نقشے کے اندر درج کیا جائے گا۔ میں نے بتایا تھا جیسے ایک بچے کا 35 نمبر ہے تو 35 نمبر کا آپ کپڑوں کی تعداد کا جو نقشہ ہے جس میں رجسٹر میں بنا ہوا اس رجسٹر کو اٹھائیے اور 35 نمبر پہ جا کر کے آپ کپڑوں کی پوری رپورٹ لے لیجئے۔ ایک بچے نے 5 قمیض، 5 پاجامے، 5 بنیان پہلے مہینے میں دکھائے، اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد جب اس کے کپڑوں کی جانچ ہوتی ہے اور جانچ کی شکل ہوتی ہے، اس کے فارم نمبر چیک کیے جاتے ہیں۔ ہر بچے کے کپڑے پر فارم نمبر ڈلا ہوا رہتا ہے، اور وہ اس طرح سے ڈلا رہتا ہے کہ وہ مٹانے سے مٹتا نہیں ہے۔ جیسے ہی بچہ مدرسے میں داخل ہونے کے لیے آتا ہے تو اس کے تمام کپڑوں پر اس کے نمبرات ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر انہی نمبرات کی رہنمائی سے، انہی نمبرات سے ان بچوں کے کپڑوں کی نشاندہی اور گنتی کی جاتی ہے، اور پھر یہ باقاعدہ اس نقشے کے اندر، اس رجسٹر کے اندر یہ ساری چیزیں لکھنے کو آتی ہیں۔ اسی طریقے سے داخلہ رجسٹر سے متعلق جو استاد ہوتا ہے اس کے لیے بھی کچھ اہم ہدایات ہوتی ہے۔ مثلا داخلہ اور اس کی کارروائی کے بعد طالب علم کا نام مکمل پتے کے ساتھ داخلہ رجسٹر میں درج کر دیا جائے۔ جس طالب علم کے گھر جس وقت بھی کوئی اطلاع دینی ہو یا کوئی خط و کتابت کا مسئلہ درپیش ہو تو اسی رجسٹر سے مکمل پتے کا تعاون لیا جائے، دوسرے کاغذات، فارم وغیرہ کے نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طالب علم کا سابقہ تعلیمی و تربیتی ریکارڈ بھی اسی رجسٹر میں درج کیا جائے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ مدرسے میں رہتے ہوئے طالب علم کی جو بھی شکایت قابل اخراج ہو وہ بھی اس رجسٹر میں درج کی جائے، جیسا کہ رجسٹر میں نقشہ بنا ہوا ہے۔ 1 سال میں 5 مرتبہ طالب علم کی کوتاہیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، 6ٹی مرتبہ اس کا اخراج کر دیا جائے گا۔ نیز بعض غلطی ایسی ہوتی ہے جو قابل معاف نہیں ہوتی، ایسی غلطی پر پہلی مرتبہ اخراج کر دینا مناسب ہوتا ہے۔ طالب علم کا مکمل تعلیمی و تربیتی خاکہ مکمل سالانہ امتحان رپورٹ اسی رجسٹر میں درج کرے، اس کے بعد سالانہ تعلیمی رپورٹ مکمل ریکارڈ رجسٹر میں پہنچا دے۔
جیسے میں نے بتایا کہ اس رجسٹر میں سے پھر دوسرے رجسٹر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ درمیان سال میں اگر کسی غلطی پر کسی طالب علم کا اخراج کیا جائے تو اس کی وجہ اخراج بھی ضرور تحریر کرے اور اخراج کارروائی فارم بھر کے اس کے حوالے کر دے۔ طالب علم امدادی یا غیر امدادی نیز تعلیمی اعتبار سے کس تعلیمی سال میں داخل ہے اور کس درجے میں پڑھتا ہے، مکمل رپورٹ تحریر کرے۔ طالب علم اور اس کے سرپرست کا پاسپورٹ سائز فوٹو ضرور اس پر چسپاں کرے۔ آئندہ سال داخلے کے وقت قدیم طلباء کے لیے اسی رجسٹر کو سامنے رکھ کر مکمل سابقہ تعلیمی و تربیتی ریکارڈ پر نظر ثانی کرتے ہوئے داخلے کا فیصلہ کرے تاکہ برا اور گندہ طالب علم مدرسے کے ماحول کو متاثر نہ کر سکے۔ قدیم طلباء داخلے کے لیے جیسے آتے ہیں ان کا پھر نئے سرے سے فارم بھرا جاتا ہے، تو جس بچے کا جو فارم نمبر ہوتا ہے فارم نمبر اس کو وہی دیا جائے۔ تو اپنے برابر میں فارم دینے والا یا فارم پر کارروائی کرنے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ داخلہ رجسٹر رکھیں جن سے متعلق تعلیمی تربیتی ریکارڈ دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب وہ سال گزشتہ کا جو رجسٹر ہوتا ہے جس میں اس کی تربیتی ریکارڈ بھی، اس کا تعلیمی ریکارڈ بھی، اس کی جو کوتاہی اس نے ایک سال میں رہ کر کے کی ہے وہ ریکارڈ بھی اس کے اندر محفوظ ملتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے فارم کے اوپر لکھ کر کے آگے کی کارروائی پوری کرائی جاتی ہے۔ یعنی اگر اس کا تعلیمی اور تربیتی ریکارڈ اچھا نہیں رہا ہے، غیر حاضری اس نے زیادہ کی ہے، چوری کی ہے، دوسرے بچوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ایسی بہت سا فواحشات میں، ان منکرات میں، غلط کاموں میں اور برائیوں میں زیادہ مبتلا رہا ہے، اس کے سرپرستوں کا کردار، اس کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بھی صحیح نہیں مدرسے کی جانب سے پوری ہو پائی ہے، یہ سب چیزیں اس میں محفوظ رہتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا کچھ نظام اس کے اندر ملتا ہے تو وہیں سے وہ فارم پر داخلہ اس کا کینسل ہونے کا، اس کا داخلہ کینسل ہونے کا وہیں سے رپورٹ بن جاتی ہے اور وہ رپورٹ پھر محتمم صاحب کے پاس پہنچتی ہے اور محتمم صاحب اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو سنجیدگی سے لینے کا ہوتا ہے اسے لے لیا جاتا ہے، نہیں تو اس بچے کو وہاں رکھنے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے جو بات پیش کی ہے وہ بات پیش کی ہے کہ مدرسے میں طلباء کا ریکارڈ کس طریقے سے درج کیا جائے اور کس طریقے سے درج کرنے میں جو درج کرنے والے اساتذہ ہیں ان کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں ان پر عائد کی جائے، اور پھر طلباء کا تعلیمی تربیتی ریکارڈ کس طریقے سے رجسٹروں میں محفوظ کر کے رکھا جائے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس سے آپ مستفید ہوں گے، اور اسی طریقے سے اگلی تمام ہماری ویڈیو اس طرح کی جو مدرسے کے مدارس کے سلسلے سے، رہنمائی کے سلسلے سے جو بھی اپنی ناقص رائے اور تجربات ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان سے آپ نفع بخش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔